بسم اللہ الرحمن الرحیم تعلیل قیال در اصل قوال بود واو واقع شد بجائے عین کلمہ در جمع و در مفرد سلامت نہ ماندہ بود ما قبلش مکسور آن واو را بیا بدل کردن قیال شد. قائل جو جمع اسم فاعل کی گردان ہے، قائل ضاربن چلتے چلتے ایک سیگا آتا ہے زرابن کہ کو نہیں ہوتا جمع مکسر دا کہ زرابن. اسی طرح قائل کی گردان میں بھی ایک سیگا آتا ہے چلتے چلتے آگے آنا چاہیے تھا کہ نہیں، وہ پسند ہے جی قوالن کیا. اور ان کی تعلیل سنو، وہ پڑھنا ہے قیالن 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 اصل میں قوالن تھا، واو واقع ہوئی ہے بجائے عین کلمہ کے جمع میں اور مفرد میں یعنی قائلن میں سلامت نہیں رہی ہوئی. ایک ہوندا ہے اصل، ایک ہوندا ہے مفرد. اصل ماضی ہے مفرد تو مراد واحد دا سیگا قائلن، اس میں سلامت نہیں رہی ہوئی اور ما قبل اس کا مکسور ہے. اس واو کو یا سے بدل کرتے ہیں تو قیالن بن گیا. آنکھوں جلدی کرو ٹائم کو نہیں گا. قیالن اصل میں قیوالن تھا، واو واقع ہوئی بجائے عین کلمہ جمع میں اور مفرد میں سلامت نہیں رہی ہوئی. کون کی بنی ہے؟ ما قبل اس واو کا مکسور کرنا کیے اس واو کو یا کے ساتھ بدل کرتے ہیں تو قیالن ہو گیا. ہر واو جو واقع ہووے مقابلے عین کلمے دے وچ مصدر ایک یا وچ جمع دے دو، جے کر مصدر وچ ہووے تے وچ فعل دے وچ فعل تے جے جمع وچ ہووے آتے واحد دے وچ فعل آتے واحد دے. فعل دا تعلق مصدر نال ہے تے واحد دا تعلق جمع نال ہے. وچ فعل آتے واحد دے سلامت نہ رہی ہووے. ایک صورت یا وچ واحد دے ساکن آتے وچ جمع دے اگے الف دے ہووے. اور کی شرط ما قبل اس دا مکسور ہووے. کرنا کیے اس واو نو نال یا دے بدل کریندے ہیں وجوبن نال اس شرط دے جے لام کلمہ اس دا معلل نہ ہووے. کیونکہ قانون لگنا ہے کیڑی واو تے جڑی فاعل دے مقابلے چ تو شرط ہے کہ لام کلمہ معلل نہ ہووے. جے لام کلمے تے پہلے قانون لگے تو ہن عین کلمے والی واو نو نہیں چھیڑنا جی. تعلیل قیالن اصل میں قوالن تھا، واو واقع ہوئی عین کلمہ کے مقابلہ میں جمع میں اور مفرد میں سلامت نہیں رہی ہوئی تھی رہی ہوئی ہے. ما قبل اس کا مکسور اس واو کو یا کے ساتھ بدل کرتے ہیں تو قیالن بن گیا. دوسری تعلیل مصدر دی مثال. مصدر دی قیامن اصل میں قوامن تھا، واو واقع ہوئی بجائے عین کلمہ کے مصدر میں اور فعل میں سلامت نہیں رہی ہوئی. قام یقوم قیامن، قام میں سلامت ہے کی بن گئی اور فعل میں سلامت نہیں رہی ہوئی. ما قبل اس واو کا مکسور اس واو کو یا کے ساتھ بدل کرتے ہیں تو قیامن ہو گیا. سمجھی گل؟ اے پوری تعلیل آ گئی، جمع دی مثال بھی آ گئی تے مصدر دی بھی. اب قانون غور سے سماعت فرمائے پہلے پھر مطلب. قانون ہر واو جو کہ واقع ہو مقابلے عین کلمہ کے مصدر میں اور جمع میں، اگر مقابلے عین کلمے مصدر میں ہے تو اور فعل میں
جمع میں ہے تو اور واحد میں سلامت نہ رہی ہو. ایک یا واحد میں ساکن اور جمع میں الف سے پہلے ہو. اور کیا شرط ہے؟ ما قبل اس واو کا مکسور ہو. کرنا کیا ہے؟ اس واو کو یا کے ساتھ بدل کرتے ہیں وجوباً، اس شرط کے ساتھ کہ لام کلمہ اس مصدر کا اس جمع کا معلل نہ ہو، تب قانون جاری کریں گے. اب اس کا مطلب سماعت فرمائیں. واو واقع ہو عین کلمہ کے مقابلہ میں. ایک شرط کیا کہ مصدر میں یا جمع میں. کیا کہ شاباش. اگر مصدر میں ہو، واو عین کلمہ کے مقابلہ میں ہے اور مصدر میں ہے، تو پھر یہ شرط ہے کہ فعل مصدر کا جو فعل ہے یعنی ماضی کا پہلا صیغہ، اس میں وہ واو سلامت نہ رہی ہوئی ہو. کیا کہ اگر وہ واو عین کلمہ کے مقابلہ میں ہو، مصدر میں ہو تو یہ شرط ہے تو یہ شرط ہے کہ فعل ماضی کا جو پہلا صیغہ ہے اس میں وہ واو سلامت نہ رہی ہو. اور اگر یہ واو جمع میں ہے تو پھر یہ شرط ہے کہ جمع کا جو واحد ہے اس واحد میں وہ واو سلامت نہ رہی ہو. ایک صورت واو واقع ہو عین کلمہ کے مقابلہ میں مصدر میں یا جمع میں، تو اس کی تفصیل آگے. یا یوں ہو کہ واو واقع ہو عین کلمہ کے مقابلہ میں جمع میں اور جمع کا جو واحد ہے اس میں وہ واو ساکن ہے اور جمع میں الف سے پہلے ہے. ہاں جی، کیا کہ یا یہ صورت واو واقع ہو عین کلمہ کے مقابلہ میں جمع میں اس کا جو واحد ہے اس میں واو ساکن ہو اور جمع میں الف سے پہلے ہو. اور شرطاں بیان ہو رہی ہیں. شرطاں وچ ہے نہیں عقیدہ، شرطاں وچ ہو عقیدہ کہ ایسے ہو پھر آگے حکم ہوتا ہے. جی ہے تو خبر ہوندی. اور شرط یہ ہے کہ ما قبل اس واو جو عین کلمے میں ہے، ما قبل اس واو کا مکسور ہو. تو حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ اس واو کو یا کے ساتھ بدل کرنا واجب ہے. ہاں جی، تو حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ اس واو کو یا کے ساتھ بدل کرنا واجب ہے. ایک شرط رہ گئی آخر میں کہ یہ شرط بھی ہے کہ لام کلمہ معلل نہ ہو. لام کلمہ معلل نہ ہو. اگر لام کلمہ معلل ہوا تو اس عین کلمے والی واو پر قانون جاری نہیں کریں گے. ترجمہ کر. مطلب قانون کا کیا ہے؟ ہر واو جو کہ واقع ہو مقابلے عین کلمہ کے مصدر میں یا جمع میں، اگر مصدر میں ہو تو یہ شرط ہے کہ فعل میں سلامت نہ رہی ہو. اگر جمع میں ہو تو یہ شرط ہے کہ واحد میں سلامت نہ رہی ہو. یا واحد میں ساکن ہو اور جمع میں الف سے پہلے ہو. ساری صورتوں میں ما قبل اس واو کا مکسور ہو. اس واو کو یا کے ساتھ بدل کرنا واجب ہے. ہن مثالاں ویکھو مطابقی. مثال واو جو کہ واقع ہو عین کلمہ میں اور مصدر میں ہو. اس کی مثال قیامن مصدر ہے قام یقوم کی. کس کی؟ تو قام یقوم میں واو ہے عین کلمہ کی یا ہے؟ واو ہے. لہذا مصدر جو ہے وہ قیام اصل میں کیا ہوگی پھر؟ کہ کوئی نہیں کہ وامن. ساری شرطیں ہیں. یہ واو واقع ہے عین کلمہ کے مقابلہ میں کہ وامن، کہ کوئی نہیں عین کلمہ کے مقابلہ میں. عین کلمہ کے مقابلہ میں ہے، مصدر میں ہے کہ کوئی نہیں. اور فعل میں سلامت ہے کہ کوئی نہیں ہے. یہ تو جملہ ہے ودر فعل سلامت نہ ماندہ باشد. فعل میں سلامت نہیں ہے.
ما قبل اس کا مقصور ہے کہ کوئی نہیں؟ کس میں؟ یا قوام میں. لہذا اس واو کو یا کے ساتھ بدل کیا تو قوام سے کیا بن گیا؟ یہ جس وقت جناب برا قام یقوم باب سنانا نا، قام یقوم تے مصدر آنی قیامن، اس وقت پھر نال ارشاد فرمانا ہے جی. مثال کس کی دے گیا جی؟ مثال واو جو کہ واقعہ ہو عین کلمہ کے مقابلہ میں مصدر میں، جیسے قیام مصدر قامہ کی اصل میں قوام تھا، یہ واو واقعہ ہوئی ہے عین کلمہ کے مقابلہ میں مصدر میں اور فعل میں سلامت نہیں رہی ہوئی، ما قبل اس کا مقصور ہے، لہذا اس واو کو یا کے ساتھ بدل کرتے ہیں تو قیام بن گیا. یہ مصدر کی مثال آئی ہے. اب جمع کی مثال، کس کی؟ جمع کی مثال. جیسے قیال، کون؟ یہ قائل کی جمع ہے، قائل کی. اصل میں یہ قوال ہے. ساری شرطیں ہیں. واو واقعہ ہوئی ہے عین کلمہ کے مقابلہ میں، جمع میں ہے، ما قبل اس کا مقصور ہے. ایتھے بھی وہ گل رہ گئی ہے. اور واحد میں سلامت نہیں رہی ہوئی، حمزے سے بدلی ہوئی ہے، لہذا اس واو کو یا کے ساتھ بدل کرنا واجب ہے. تو کیا بن گیا؟ قوال ان سے. مثال واو کی جو کہ واقعہ ہو عین کلمہ کے مقابلہ میں جمع میں، ما قبل اس کا مقصور ہو، جیسے قیال جمع قائل، اصل میں قوال تھا، یہ واو واقعہ ہوئی ہے عین کلمہ کے مقابلہ میں جمع میں اور واحد میں سلامت نہیں ہے. اور ما قبل اس کا مقصور ہے، اس واو کو یا کے ساتھ بدل کرتے ہیں تو قیال بن گیا. اب تیسری مثال ہوں آئیو. مثال واو واقعہ ہو جمع میں، واحد میں ساکن ہو اور جمع میں الف سے پہلے ہو، ما قبل اس کا مقصور ہو، تو اس واو کو بھی یا سے بدلیں گے. دیکھ، حیادن جمع ہے حودتن کی. کس کی؟ اے حودتن وچ عین کلمہ واو ہے کہ یا ہے؟ تو پھر کیا بنے گا؟ حودتن سے حیادن کے حوادن. رودن یا رودتن عین کلمہ کون ہے؟ اس کی جمع کیا آئے گی؟ روادن. کیا آئے گی؟ اب دیکھیں، حیادن ریاضن اصل میں حوادن روادن ہیں. ساری شرطیں غور فرماؤ ذرا. یہ حوادن تے روادن میں واو عین کلمے کے مقابلے میں ہے کہ کوئی نہیں؟ جمع میں ہے کہ کوئی نہیں؟ واحد میں ساکن ہے مولوی جیل میں؟ جی کی واحد ایندا حودتن اور رودتن. رودن حودتن رودن واو ساکن ہے؟ جی پکی گل ہے؟ کس دی پہ؟ اچھا جی. اور جمع میں یہ واو الف سے پہلے ہے کہ نہیں؟ جی ہیوا تے ریا ریوا ریوا وہ الف سے پہلے ہے، ما قبل مقصور ہے اس کا کہ کوئی نہیں؟ ساری شرطیں ہیں، لہذا اس واو کو یا کے ساتھ بدلایا تو کیا بن گیا؟ حیادن اور ریادن. حیادن اور ریادن. آنکھو شابہ. اچھا جی، مثال اس کی کہ واحد میں ساکن ہو کون؟ واو، اور جمع میں الف سے پہلے ہو، ما قبل اس کا مقصور ہو، جیسے حیادن جمع حودتن کی، ریادن جمع رودن اور رودتن کی. اصل میں حیادن حوادن ہے اور اصل میں ریادن روادن ہے تھے. یہ واو واقعہ ہوئی ہے عین کلمہ کے مقابلہ میں جمع میں
اور واحد میں ساکن ہے اور جمع میں الف سے پہلے ہے، ما قبل اس کا مکسور ہے، اس واو کو یا کے ساتھ بدل کرتے ہیں تو حیادن ریادن ہو گئے۔ اعتراضی مثالیں دھیان کریں جی۔ ہم نے کہا ہے کہ واو واقع ہو عین کلمہ کے مقابلہ میں، مصدر میں یا جمع میں۔ اعتراض ہوا کہ واو عین کلمہ کے مقابلہ میں تو ہو لیکن نہ مصدر میں ہو نہ جمع میں ہو، جیسے عوادن، کون؟ یہ نہ جمع ہے نہ واو عین کلمے کے مقابلہ میں تو ہے، ما قبل مکسور بھی ہے لیکن اس واو کو یا سے اس لیے کہ نہ یہ، چلو جی۔ ہم نے کہا ہے کہ واو واقع ہو عین کلمہ کے مقابلہ میں، مصدر میں یا جمع میں۔ اعتراض ہوا غیر سے کی، غیر بے نہ جمع ہوئے تھے نہ، جیسے عوادن، یہ واو واقع ہوئی ہے عین کلمہ کے مقابلہ میں اور ما قبل اس کا مکسور ہے، اس جگہ میں قانون جاری نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے کہا ہے مصدر میں ہو یا جمع میں، یہ عوادن نہ مصدر ہے اور نہ جمع ہے۔ اور اعتراضی مثال، ہم نے کہا ہے کہ اگر واو مصدر میں ہو تو پھر یہ شرط ہے کہ اس مصدر کا جو فعل ہے اس میں سلامت نہ رہی ہو۔ اعتراض ہوا کہ سلامت رہی ہوئی ہو۔ کام یقوم جو مجرد ہے نا، کون؟ مجرد، ان دی مصدر قیام کیے، اس نو با مفعلہ تے لے جاؤ نا، قاواما کی، قاواما یقاومو، ان دی مصدر آوے گی مقاومتن، تے اس باب دی مصدر قوامن بھی ہوندی ہے، کس وزن تے؟ وہ تو مفعل ہے نا، مقاومت ہونی ہے نا، لیکن قوامن بھی ہوندی ہے۔ سنی گل، اب سمجھ کہ اعتراضی مثال جیسے قوامن مصدر ہے قاواما کی، کس کی؟ وہ جڑے ثلاثی مجرد تو علاوہ پڑھے جنا کنے باب 16 انہاں دی مصدراں دے وزن خاص خاص پڑھے نے، وچوں کچھ باباں دیاں مصدراں دے وزن ہور بھی ہیں، قلیل طور تے او اجے نہیں آئے، گل سمجھی جے، قلیل طور تے ہور ہیں، کثیر اوہی وزن ایک کی، لیکن بعض باباں دے مصدراں دے وزن ہور بھی ہیں تھوڑے تھوڑے کہ دو جنہاں وچ ہن تساں پڑھیا کہ با مفعلہ دی مصدر فعال دے وزن تے بھی آ جاندی، کندی؟ اکثر تے مفعلہ ہی ہونی ہے نا، لیکن کدے کدے قاواما یقاومو قوامن، تو چونکہ قوامن مصدر ساری شرطیں ہیں لیکن اس کا جو اصل ہے کون؟ ماضی کیڑا؟ قاواما، اس میں چونکہ سلامت ہے تو شرط کیا تھی؟ اگر مصدر میں ہو تو کیا شرط ہے؟ اور یہاں سلامت، اس لیے تو قیامن مصدر ہے مجرد کی، قام یقوم کی، قوام مصدر ہے مزید قاوم یقاوم کی، جی اس پر قانون جاری نہیں کرے، گل سمجھیا؟ تو اے فرق ہے، اگر قیامن ہوئے تو لہذا مجرد دی مصدر ہے، تو جی قوامن ہوئے تو بے با مفعلہ دی مصدر، جی مقابلے میں کھڑا ہونا۔ ہن مانا کرو بھئی، ہم نے کہا ہے اگر مصدر میں ہو تو یہ شرط ہے کہ فعل میں سلامت نہ رہی ہو۔ اعتراض ہوا کہ اصل میں سلامت رہی ہوئی ہو، جیسے قوام مصدر قاوما کی، اس جگہ قانون جاری نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے کہا ہے اگر مصدر میں ہو تو یہ شرط ہے کہ فعل میں سلامت نہ رہی ہوئی ہو، یہ فعل میں سلامت ہے کہ کوئی نہیں۔ اور اعتراضی مثال، ہم نے کہا ہے کہ اگر واو جمع میں ہو تو یہ شرط ہے کہ واحد میں سلامت نہ رہی ہوئی ہو۔ اعتراض ہوا کہ سلامت رہی ہوئی ہو،
جویں عوار جمع عاور کی، عوار جمع، اب عوار میں باقی ساری شرطیں موجود ہیں، جمع میں ہے، ما قبل مکسور ہے، عین کلمے میں ہے، لام کلمہ معلل بھی نہیں ہے، لیکن چونکہ واحد میں واو اس لیے اس پر قانون جاری، تو چونکہ عاورن میں سلامت ہے اس لیے، تو عوارن میں ساری شرطیں موجود ہیں لیکن چونکہ واحد میں اس لیے ایک شرط نہیں لائک، اصل میں اگر جمع میں واو ہو تو پھر شرط یہ ہے کہ واحد میں سلامت، اور عاورن میں کیوں سلامت ہے؟ ہم نے کہا ہے اگر جمع میں ہو تو یہ شرط ہے کہ واحد میں سلامت نہ رہی ہو، اعتراض ہوا کہ ہو، جیسے عوار جمع عاور، جیسے عوار جمع عاور، یہ واو واقع ہوئی ہے عین کلمہ کے مقابلہ میں، جمع میں ما قبل اس کا مکسور ہے لیکن قانون جاری نہیں کریں گے، کیونکہ ہم نے کہا ہے اگر جمع میں ہو تو یہ شرط ہے کہ واحد میں سلامت نہ رہی ہو، یہ واحد میں سلامت رہی ہوئی ہے، اس لیے عوار کو عیار نہیں پڑے گے۔ اور ہم نے شرط لگائی تھی کہ ہم نے کہا کہ واحد میں ساکن ہو، جمع میں الف سے پہلے ہو، اعتراض ہوا اس طرح نہ ہو، اس طرح اس کی دو صورتیں بنتی ہیں، اس کے خلاف کی ایک یہ ہے کہ واحد میں ساکن نہ ہو، دوسری آگے آئے گی کہ جمع میں الف سے پہلے نہ ہو، ایک یہ کہ تو پہلی صورت کہ جمع میں الف سے پہلے نہ ہو، یا کہاں کہ در واحد ساکن باشد و در جمع قبل الف نہ باشد، جمع سے پہلے نہ ہو، جیسے عواداتن، عواداتن جمع ہے عودن کی، عودن دا معنی ہے بڈھا اٹھ، کون؟ وکی شتر پیر، تو عواداتن یہ جمع ہے عود کی، عود میں واو عین کلمے میں ہے کہ کوئی نہیں؟ ساکن ہے کہ متحرک؟ لیکن جمع میں واو الف سے، اس لیے عواداتن کو عیاداتن ایک صورت آ گئی۔ دوسری صورت کہ جمع میں تو الف سے پہلے ہو لیکن واحد میں ساکن نہ ہو، جیسے طوالن، طوالن واو الف سے پہلے ہے کہ نہیں؟ لیکن جمع ہے طویلن کی، تو طویلن میں جو واو ہے وہ ساکن ہے کہ متحرک ہے؟ چونکہ واحد میں متحرک ہے ساکن نہیں ہے، اس لیے طوال کو طیال نہیں پڑھیں گے، طوال کو دو اعتراضی مثالاں بنیاں، ایک بھئی واحد وچ تے ساکن ہوے لیکن الف جمع وچ الف تو پہلے، تے دوسرا ہے کہ بھئی جمع وچ تے الف تو پہلے ہے لیکن واحد وچ ساکن نہیں۔ ترجمہ کر دھیان نال کہ ہم نے کہا ہے کہ واحد میں ساکن ہو اور جمع میں الف سے پہلے ہو، اعتراض ہوا غیر سے، یعنی اس طرح نہ ہو۔ اس جگہ دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ واحد میں تو ساکن ہو اور جمع میں الف سے پہلے نہ ہو، جیسے عبادتن جمع عودن بڈھا اٹھ، یہ واو واقع ہوئی ہے عین کلمہ کے مقابلہ میں عبادتن میں، اور واحد میں ساکن بھی ہے لیکن قانون جاری نہیں کریں گے، کیونکہ ہم نے کہا ہے واحد میں کیا ہو؟ اتلی ہے ساکن، واحد میں ساکن ہو اور جمع میں الف سے، یہ جمع میں الف سے پہلے آگے کے لکھے ہے، یہ ماں گفتہ کٹ دیو، دوسری یہ کہ یک آن کے تے دیگر آن کے، اتنے ماں گفتہ دا کوئی تعلق نہیں جی،
یک آنکے تے دیگر آنکے، ایک وہ آ گئی ہے، دوسری یہ صورت کہ جمع میں الف سے پہلے تو ہو اور واحد میں لیکن واحد میں ساکن نہ ہو، جیسے طوال جمع طویل کی، یہ واو واقع ہوئی ہے طوال میں عین کلمہ کے مقابلہ میں، جمع میں، اور جمع میں الف سے پہلے ہے، ما قبل اس کا مکسور ہے، لام کلمہ اس کا معلل بھی نہیں ہے، ہن آ گل کیتی، لیکن طوال میں قانون جاری نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے کہا ہے کہ واحد میں ساکن ہو، این در واحد، یہ طوال کی واو واحد میں یعنی طویل میں ساکن نہیں ہے، گل سمجھی کہ نہیں؟ اچھا جی، ہم نے اور شرط لگائی تھی کہ اس واو کا جس میں یہ ساری شرطیں ہیں، ایک شرط یہ بھی ہے کہ ما قبل مکسور ہو، کیا ہو؟ اعتراض ہوا کہ ما قبل مکسور نہ ہو، مفتوح ہو تو مضموم ہو تو قانون جاری، دوام، دوارن، دوام، دوارن، باقی شرطیں ہیں، باقی ہاں، لیکن قانون جاری، دوام مصدر ہی تے دوار جمع ہی، دوام جمع، ایک مصدر تے ایک جمع، تے او بھی دوام تے دوارن، او بھی ایویں نہیں، دوام تے دوام دو میں طرح مصدر تے دوار تے دوار دو میں طرح جمع، تو یہ واو جمع میں ہے، باقی شرطیں ہیں لیکن ایک شرط نہیں ہے، کون سی؟ ہاں، دوام کا جو فعل ہے نا، دام یا دوم، اس میں سلامت نہیں، باقی سب شرطیں موجود ہیں ساری، اسی طرح دوار جمع دار کی، دار کے اندر عین کلمہ ساکن ہے، سمجھ آئی یا وہ دور سے جی، تو لیکن چونکہ ما قبل اس کا مقصود نہیں ہے، دو میں مفتوح ہے اور دو میں مضموم ہے، اس لیے قانون جاری، نہیں کریں گے۔ ہم نے کہا ہے ما قبل اس کا مکسور ہو، اعتراض ہوا مفتوح سے مضموم سے، جیسے دوامن، دوارن، دوامن، دوبارن، اس جگہ قانون جاری نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے کہا ہے ما قبل اس کا مکسور ہو، یہ مفتوح ہے مضموم ہے۔ آخری شک دھیان کرنا غور نہ، اور کیا کرے گا تنوع، ہم نے کہا ہے کہ لام کلمہ اس کا معلل، اعتراض ہوا کہ رواءن، کون؟ یہ اصل میں ہے روایون، کیا ہے؟ اصل میں ہے روایون، وہ یا لام کلمے کے مقابلہ میں ہے برطرف، اس کا قانون ناقصوں میں آ جائے گا، یا برطرف ہو تو حمزے سے بدلتی ہے، تو لام کلمہ یا حمزے سے بدل گیا تو کیا بن گیا؟ رواؤن بن گیا۔ اب یہ جو واو ہے رواؤن کی واو، اس میں باقی ساری شرطیں ہیں، وہ کو تو نسلما باقی ساری شرطیں موجود، لیکن چونکہ لام کلمہ معلل ہے، اس لیے اس واو کو اس واو کو ساتھ یا کے نہیں بدلیں گے، یا کے ساتھ، یا کے ساتھ نہیں بدلیں گے، کس طرح؟ ریاؤن، بلکہ کیا پڑھیں گے؟ رواؤن، گل سمجھی کہ نہیں؟ کیونکہ اس کا لام کلمہ معلل ہے، یا حمزہ بن چکی ہے، گل سمجھیا؟ اب اس کا جو مفرد ہے نا، مفرد، اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے، وہ رسول نے مفرد، باقی گل ہوگی پوری۔ جمع ہے ریان کی، ریان میدان چاہ گیا، مفرد اندی، ریان اصل میں ہے رؤیانن، کیا ہے؟ رؤیان، تھا، حمزے کو واو کے ساتھ بدل کیا تو کیا بن گیا؟ رویانن۔ رؤیان، ہوں ہے ویکو رویان، مفرد میں واو ساکن ہے کہ کوئی نہیں جی، ہے، تے رواؤن میں مفرد میں واو ساکن ہے، رواؤن میں الف سے، لیکن چونکہ لام کلمہ، اس لیے اے مطلب ہے جی۔ ہوں پھر کی کیتا، رویان قابو آ گیا ساڈے، اگلا قانون آ رہا ہے سیدن والا، واو اور یا اکٹھی آ گئی ہیں، واو کو یا کیا، یا کا یا میں ادغام کیا تو رویان بن گیا،
ہن پھر کی بنیا یا مشدد واقعہ ہوئی ہے اسم متمکن کے آخر میں، ما قبل اس کا مضموم ہے، ضمے کو کسرے سے بدلا تو ریان بن گیا. کیا بن گیا؟ ہنج کر کے ریان بنے. کند کولو؟ رؤیان کولو. اے ویسے مفرد وچ آ کے تے ساری گل سمجھا دیتی ہے. کل ساڈا تعلق کندے نال ایتھے؟ رواؤن دے نال. کندے نال؟ اے مطلب ہے جی اتنے قانون جاری نہیں کیتا چونکہ لام کلمہ اس کا. اچھا جی ہم نے کہا ہے کدھر گئے، ہم نے کہا ہے لام کلمہ اس کا معلل نہ ہو، اعتراض ہوا کہ ہو، جیسے رواؤن جمع ریان کی اصل اس کا رؤیان تھا، حمزے کو واؤ کے ساتھ بدل کرتے ہیں تو رویان ہو گیا. اے مفردی جن دے وچ واؤ ساکن ہے کہ کوئی نہیں، گل مک گئی. ہن اگوں اینو ٹوڑ دیتا، اگوں واؤ یا ایک کلمے میں اکٹھی ہو گئی، واؤ کو یا کیا، یا کا یا میں ادغام کرتے ہیں، رویان ہو گیا. یا اینو اس اعتراضی مثال نال کوئی دخل نہیں، صرف مفرد کا لفظ آ گیا تے ان دی طرح چل پٹیوے. یا مشدد واقعہ ہوئی اسم متمکن کے آخر میں، ما قبل اس یا کا مضموم، ما اس کے ما قبل کے ضمے کو کسرے کے ساتھ بدل کرتے ہیں تو ریان ہو گیا. ہون آئی ہو عبارت اور روا ان نالی اس ای واؤ نا، ای واؤ اس عبارت نو کتھے جوڑنا ہے نا؟ روا ان دے نال یارا. کندے نال؟ جیسے رواؤن جمع ریان، یہ واؤ واقعہ ہوئی ہے مقابلے عین کلمے کے جمع میں، ما قبل اس کا مکسور ہے تو باقی بھی ساریاں شرطاں، لیکن قانون جاری نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے کہا ہے لام کلمہ اس کا معلل نہ ہو، ای است اس کا ہے کہ کوئی نہیں. ایشا بس. اچھا جی گل مک گئی. اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے وہ بیان کرتے ہیں. ایک قانون پورا ہو گیا ہے. کہتے ہیں یہ جو قید ہے نا کہ لام کلمہ معلل نہ ہو، قید بعض نے تو یہ کہا ہے کہ اس کا تعلق نہ لام کلمہ معلل نہ ہو، اس کا تعلق سارے قانون کے ساتھ ہے. اس کا تعلق یعنی ساری شکاں نال تعلق ہے. ایک مصدر ایک جمع، پھر جمع دیاں دو صورتاں، واحد و سلامت نہیں یا واحد و ساکن ہے، ترے صورتاں بھئی. یعنی زیادہ صرفیوں کا کے نزدیک کہ وہ لام کلمہ معلل نہ ہو، اس شرط کا تعلق پورے قانون کے ساتھ ہے. بعض شارحین نے یہ کہا ہے کہ اس قید کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ مصدر کے ساتھ ہے. کیوں؟ تاکہ التواء تے استواء نکل جائے. کون؟ ذرا سمجھا جی، مہربانی فرمایا جی. التواء یہ مصدر ہے، استواء بھی یہ حمزہ یا سے بدلا ہے. التواء تے استواء سمجھ آئی؟ تو پھر یا برطرف ہے، حمزے سے بدل گئی تو کیا بن گیا؟ ان. تو چونکہ لام کلمہ معلل ہے لہذا مصدر والی جو عین کلمے والی واو ہے اس کو یا سے، تو ان کو نکالنے کے لیے بعض نے یہ کہا ہے کہ لام کلمہ معلل نہ ہو، اس کا تعلق صرف کہ اگر وہ واو مصدر میں ہے تو پھر شرط ہے کہ لام کلمہ. لیکن کہہ رہے ہیں کہ یہ تو پہلے نکل چکے ہیں کہ جب ہم نے یہ کہا کہ کیا کہ اصل میں سلامت نہ رہی ہو تب قانون جاری کریں گے. تو ان کا تو اصل التوا یا سے، استوا یا سے، یہ جو عین کلمے والی واو ہے یہ تو سلامت ہے کیونکہ وہاں تو لام کلمے پر قانون جاری ہو گیا ہے، تو عین کلمے پر اتنے کالا والا قانون نہیں لگ سکتا. جی سمجھائیے آپ. التوا وہ پڑھا نا کہ نہیں کہ ناقص دے عین کلمے اجوف دے ناقص دے عین کلمے جو نہ ہو گئے ہے نا شرط کالا والا قانون. تو یہاں چونکہ لام کلمے پر قانون جاری ہو چکا ہے اس لیے واو پر کالا والا قانون جاری نہیں ہے ماضی میں. التوا استوا. اب چونکہ ماضی میں واو عین کلمے والی سلامت ہے
لہذا مصدر میں قانون جاری، اس لیے یہاں لام کلمہ معلل کا تعلق اس کے ساتھ جوڑنے سے کوئی خاص غرض نہیں ہے، یہ تو پہلے ہی نکل گئی ہے کس سے کہ اصل میں، یہاں تو اصل میں سلامت ہے نا، اس لیے اور جیسے آپ کیا نام ہے عبارن میں کیوں نہیں قانون جاری کیا کہ اس کے بعد میں نہیں ہے، سمجھیں یا تو یہاں چونکہ فعل میں سلامت ہے کس میں التوا استوا، اس میں عین کلمے میں جو واو ہے وہ سلامت ہے، لہذا مصدر میں قانون جاری، التوا کو التجا استوا کو استجا نہیں پڑھیں گے، لہذا اس شرط کا تعلق صرف کے ساتھ جوڑنا کوئی اس کا کوئی خاص مقصد نہیں ہے۔ یہ قید کہ لام کلمہ اس کا معلل نہ ہو، یہ قید تمام کے ساتھ متصل ہے، بنا تعلق سارے قانون نالے بجمی متصل شبد۔ بعض شارحین سے مصدر کے ساتھ متصل کرتے ہیں، کیوں؟ تاکہ اس قید سے کڑا بلام کلمہ معلل نہ ہو، تاکہ اس قید سے التوا ان استوا ان نکل جائیں۔ بھئی اتھے کیوں نہیں واو یا بنی؟ کیونکہ لام کلمہ معلل ہے، ان کا رد کر دینے، حالانکہ یہ پہلے اس سے خارج ہو چکے ہیں، کیونکہ ہم نے کہا ہے فعل میں سلامت نہ رہی ہو، اور یہ فعل میں التوا استوا میں سلامت رہی ہوئی ہے، اس لیے مصدر میں یہ واو یا نہیں بنی۔ تو سمجھی گا لو کہ کوئی نہیں، جمع متصل شبہ، بعض کہتے ہیں مصدر کے ساتھ متصل، جمع بھی لکھا ہوتا بھی ٹھیک ہے، اصل میں سارے قانون نال تعلق اس دا دی، جمع نال جوڑو تا بھی ٹھیک ہے، اگر جمع میں ہو تو لام کلمہ معلل نہ ہو، تو مثال دی ہے نا اس کے پیچھے کہ کوئی نہیں رواؤن، تو جمع میں کیا ہے لام کلمہ معلل ہے جی، ٹھیک ہے، جمع میں ہو لام کلمہ معلل نہ ہو، مصدر میں بھی ہو، سب صورتوں میں پورے کے ساتھ تعلق جوڑے یہ بھی ٹھیک ہے، جمع کے ساتھ متصل کرے یہ بھی ٹھیک ہے، تو چونکہ ساری شرطیں ہیں اور مصدر والی جو یہ دو مثالیں دی ہیں یہ چونکہ پہلی قید سے بھی خارج ہو رہی ہیں، کون سی کہ اصل میں سلامت لام کلمہ معلل نہیں ہے، یہ قید لگایا یہ بھی ٹھیک ہے، اس سے بھی اس قید سے بھی نکل سکتی ہیں، اور چونکہ اصل میں سلامت نہیں ہے اس لیے اصل میں سلامت ہے اس لیے قانون جاری نہیں ہوا، یہ بات بھی ٹھیک ہے۔ چلو جی ٹھیک ہے، شاباش۔ قانون یہ ہے کہ واو واقع ہو عین کلمہ کے مقابلہ میں، مصدر میں ہو یا جمع میں۔ مصدر میں ہو تو یہ شرط ہے کہ فعل میں سلامت نہ رہی ہو، جمع میں ہو تو یہ شرط ہے کہ واحد میں سلامت نہ رہی ہو، یا یہ صورت ہے کہ واحد میں ساکن ہو، جمع میں الف سے پہلے ہو، اور شرط یہ ہے کہ ما قبل اس کا مکسور ہو۔ حکم یہ ہے کہ اس واو کو یا کے ساتھ بدل کرنا واجب ہے۔ مطابقی مثالیں 3، پھر آگے ساری اعتراضی مثالیں۔ ہر واو جو واقع ہوئے مقابلے عین کلمے دے وچ مصدر یا وچ جمع دے وچ فعل آتے واحد دے سلامت نہ رہی ہوئے، یا وچ واحد دے ساکن آتے وچ جمع دے اگے الف دے ہوئے، ما قبل اس دا مکسور ہوئے، اس واو نو نال یا دے بدل کریندے ہیں وجوبن، نال اس شرط دے جے لام کلمہ اس دا معلل نہ ہوئے۔ ان جمع نال جوڑو تا بھی ٹھیک ہے، پورے قانون نال جوڑو تا بھی ٹھیک ہے جی۔ تو اس دے کتاب دے مطابق جمع دا معنی جمع کرو تو جمع دا معنی سارے کرو، دونوں معنی ٹھیک نے۔ جمع دا معنی جمع کرو پھر اے کہ بھئی جمع کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور جمع کا معنی سارے کرو تو سارے قانون کے ساتھ تعلق ہے، اور بعض نے کہا کہ اس کا تعلق مصدر کے ساتھ ہے، تو اس پر سوال کیا ہے کہ یہ مصدر کے ساتھ تعلق جوڑ کر جن کو نکالا ہے وہ پہلی قید سے خارج ہو رہی ہیں۔ ایک قانون رہ گیا جی اجفا دا سیدن والا، اس تو بعد پھر باب سنانے نے جی۔ قانون
ਸਾਰੇ ਸੁਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ, ਉਹ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ।